بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ دنیا میں آنے کی انسان کے بڑے بڑے مقاصد ہیں. دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. دنیا میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہوتی، اور مقصد کا جب انسان چلتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے بھیجنے کا مقصد اپنے کلام پاک میں بتا دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے دنیا کی تمام انسانیت کو اور تمام جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ دنیا میں رہ کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. زندگی برائے بندگی، زندگی بندگی کے واسطے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی، اس بندگی کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چالو فرمایا. اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک محنت فرمائی. کیونکہ انسانوں کے پاس ہوتی ہے صلاحیتیں، ہوتی ہے کیپیسٹی، لیکن ہر ایک انسان کی صلاحیت اور کیپیسٹی اس کی خواہشات کے پیچھے دبی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ دنیا میں ایسے قیمتی ہے جیسے سونا اور چاندی قیمتی ہے. کہ سونا اور چاندی کتنی قیمتی دھات ہے، تو لوگ اس طریقے پر قیمتی ہے. اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، لیکن اس صلاحیتوں کو لگانا ہے اللہ کے دین پر. بے کسی زمین میں سونا نکل جاوے تو زمین قیمتی بن جاتی ہے. زمین سے زعفران نکلے، سونا نکلے، چاندی نکلے تو پوری دنیا کی نظر اس زمین پر ہو جاتی ہے کہ بھئی زمین قیمتی ہو گئی، کہ زمین سونا نکالتی ہے. زمین جیسے یہ ہماری بنگلور کے قریب میں کولر ہے، وہاں کیجے ایک جگہ ہے، وہاں زمین سے سونا نکلتا ہے. تو سرکار نے پوری جگہ کو وہاں پوری جگہ پر لگا دیا ہے ان کا پہرا، کہ جگہ کو کوئی انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا، کہ وہ جگہ قیمتی بن گئی کہ اس میں سونا نکلتا ہے. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو فرمایا، ابو سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتوں کو لے کر آیا ہوں. یہ بات اللہ کے نبی نے ابو سفیان کو فرمائی، جو بعد میں ایمان قبول کیا، کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی عزتوں کو، کامیابیوں کو لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے پاس ایک ایسا راستہ لے کر آیا ہوں وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءَ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا، کہ وہ راستہ اتنا روشن ہے جس طریقے وہ دین روشن ہوتا ہے نا، اس طریقے وہ اس راستے کی راتیں بھی روشن ہیں، بالکل واضح ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بالکل یہ سورج کی روشنی کی طرح راستہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں. آپ کا راستہ بالکل سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. تو ہماری جو صلاحیت ہے، ہماری کیپیسٹی ہے، وہ اللہ کے دین پر لگے. اس لیے کہ ہمارے جو نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، اس صرف علماء کے نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پورے عالم کی انسانیت کے نبی ہے. اور پورے عالم میں انسانیت الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں ہے. کوئی مزدور ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لوئر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اسٹوڈنٹس پڑھ رہا ہے، کوئی مینیجر ہے. مختلف جگہوں پر دنیا کے تمام انسان لگے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر. ان تمام کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں.
اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بڑی بلند ہے. آپ علم میں قابل، جتنا آپ کے پاس نالج اتنا کسی کے پاس نالج نہیں، جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنا علم کسی کے پاس نہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کا علم دیا، اولین کا بھی علم دیا اور آخرین کا بھی علم دیا. یہ قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے ہیں ان تمام کا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے. اور میرے پہلے جتنے دنیا میں نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی دنیا میں آئے بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے عقل مند جو دنیا میں آئے، ان تمام کا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس علم بھی کامل، آپ کی عقل بھی کامل، بلکہ آپ کی عقل تو اتنی بڑی ہے، عقل تو اتنی بڑی کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو تقسیم کیا، رحمت کو، رحم یعنی محبت کا مادہ، رحم کا مادہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. 99 حصے اللہ پاک رحمت کے اپنے پاس رکھے، جس سے ایک حصے میں پوری مخلوق ہے، پوری مخلوق کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے محبت کرتا ہے، پیر اپنے مرید سے محبت کرتا ہے، مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ ساری کے ساری ایک محبت کے حصے کے اثرات ہیں، ایک محبت کا حصہ. اور 99 حصے محبت کے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کو اللہ پاک ظاہر کرے گا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ اپنی رحمت کے حصے کو ظاہر کرے گا. جب ظاہر کرے گا نا تو بڑے بڑے پاپی جنہوں نے دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکت سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو ہمیشہ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہو. ایک رحمت کے حصے کا کتنا بڑا اثر ہے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی رحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. اللہ قیامت میں اس کا ظہور فرمائے گا. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے عقل کے حصے کو تقسیم کیا. عقل کے حصے کو، عقل کا حصہ اللہ تعالیٰ نے، ایک عقل کا حصہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو دیا. ایک عقل کا حصہ. دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقلاء ہیں، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے انبیاء، صحابہ، اولیاء، بڑے بڑے عقلاء، فلاسفر، سائنٹسٹ، دنیا میں جتنے بھی دانشور عقل مندوں کا مجمع ہے وہ سارے کے سارے ایک عقل کے حصے میں ہیں. اور 99 عقل کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. تو میرے نبی کا علم کتنا اونچا ہوگا اور آپ کی عقل کتنی کامل ہوگی. آپ کی ایک دنیا میں سائنس کا گزرا ہے مسٹر آئن، ہمارا ہر ایک کا بھائی دماغ ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، دماغ بند ہوتا ہے. اس آدمی کا دماغ 97 کھلا ہوا تھا. جب اس کا ریسرچ کیا گیا ڈاکٹروں نے کہ دنیا میں ابھی تک جتنے بھی سائنسداں گزرے ہیں، جتنے بھی عقلاء گزرے ہیں، سب سے زیادہ اس کا دماغ کھلا ہوا ہے 97. باقی اکثروں کا دماغ اندر سے سویا ہوا ہوتا ہے، دماغ کچھ ہی جاگتا ہے 80%، 70. قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا 100% دماغ جنت میں کھول دے گا. پھر انسان یہ تمنا کرے گا مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، کیونکہ اس کا پورا دماغ اور دماغ کے سارے سیلز اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، اوپر کر دے گا، تو انسان کی عقل بڑھ جائے گی. تو اتنے بڑا رہبر اور اتنے بڑے نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ میرے اور آپ کے لیے میرے بھائی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. دنیا میں جہاں بھی انسان پھنسے تو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لے، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لے. آپ کی عقل کتنی کامل کہ بدر کے موقع پر، بلکہ کسی جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو لے کر چلے. اب سامنے مقابلے میں کتنی فوج ہے. ہمارے تو اتنے انسان ہیں، لیکن سامنے جو ہمارا سامنے جس کا مقابلہ ہونا ہے ان کے پاس کتنا بڑا مجمع ہے، تو پتہ کیسے چلے. تو اچانک صحابہ نے ایک جاسوس کو پکڑ لیا، ایک جاسوس کو، ان کا جاسوس، اور پکڑ کے لائے. اس کو بہت سمجھایا لیکن اس نے اپنا راز نہیں کھولا، بالکل نہیں کھولا. آپ نے کبھی کیا کرتے ہو کہ اللہ کے نبی ایک جاسوس پکڑا گیا ہے، اس کا راز ہم کھلوانا چاہتے ہیں کہ تمہاری تعداد کتنی ہے. آپ نے کہا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ، اپنے ساتھ رکھو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری باتوں میں سب کو لگا لیا. پھر پوچھا بتاؤ تمہارے ہاں تمہارے پاس اونٹ، تمہارا اونٹ دن میں تم کتنے اونٹ کو ذبح کرتے ہو.
کہ اللہ کے نبی روزانہ ہمارا 1 اونٹ ذبح ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا 1 اونٹ میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ بولو 100 انسان 1 اونٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ نے تعداد اندازہ فرما لی کہ اتنی تعداد دشمنوں کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی عقل تھی۔ آپ سب سے بڑے فلسفر تھے، آپ سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے، آپ سب سے بڑے سیاست داں تھے۔ میرے نبی کی سیاست کیا ہے کہ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ مومن کسی کے دھوکے میں آتا ہے۔ یہ ہے اسلامی سیاست، المؤمن لا یخدع ولا یخدع، کہ ایمان والا نہ کبھی کسی کو دھوکہ دے گا، نہ ایمان والا کسی کے دھوکے میں آئے گا۔ اور آج کی جو پولیٹیکل ہے نا، پولیٹیکل وہ کیا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو الو بنانا، اپنے گھر کو بنانا اور اپنا الو سیدھا کرنا، اور دوسرے کی زندگی بنے نہ بنے لیکن میری زندگی بنے۔ ایک گندی پولیٹیکلز ہوتی ہے اور ایک گندی سیاست ہوتی ہے، لیکن چونکہ نمونہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کی ایک ترتیب قائم کی ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ڈاکٹر، اس کی زندگی الگ ہے، ہر برادری کے رسم و رواج الگ ہے۔ وہ کھتری برادری کے رسم و رواج الگ ہے، شادی کے اور موت میت کے۔ سما برادری کے رسم و رواج الگ ہے، مومن برادری کے رسم و رواج الگ ہے۔ جتنی بھی دنیا میں برادریاں ہیں ان تمام کے رسم و رواج رسم ہے، لیکن تمام کی ایک ہی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ میرے نبی نے اپنی سنت، اپنا طریقہ دنیا کے تمام انسانوں کو بتایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی ایمان والے مرد کے لیے اور کسی ایمان والے عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آوے اور اللہ کے نبی کا طریقہ آوے تو اس وقت اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اور اللہ کے نبی کی زندگی کے سامنے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے اور ہم نے رہبر اور نبی اللہ کے نبی کو مانا ہے، اور اللہ کے نبی کی باتوں میں ہماری 100% کامیابی ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کے طریقے علیہ کسی بھی طریقے کو اختیار کیا تو سری گمراہی میں ہے، وہ گمراہ بھی ہوگا اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو نمونہ بناوے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم جو محنت کا انداز آپ کا تھا، آپ ایسے وقت میں نبی بنے ہیں جب چاروں طرف کفر کا ماحول تھا۔ بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، بیت اللہ میں 360 بت، کفر اعلیٰ مقام پر تھا، باطل اعلیٰ مقام پر تھا، اور جو بیت اللہ توحید کا مرکز ہے اس بیت اللہ میں 360 بت تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ نے نبوت دی۔ آپ نے پہلی مرتبہ جبرائیل کو اس کی حالت میں آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، اور جبرائیل کتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کا سر آسمان میں ہے، پیر مغرب زمین پر ہے، اور اس کا پر مشرق میں ہے اور اس کا ایک پر مغرب میں ہے۔ اتنی بڑی مخلوق ہے جبرائیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 بار اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک شروع میں جب آپ پر وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس وقت آپ نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور نمبر 2 معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا ہے۔ باقی جبرائیل امین ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی ایک مدینہ منورہ کے خوبصورت صحابی ہے جن کی قبر یمن میں ہے، ہم ان کی قبر پر جا کر آئے۔ دحیہ کلبی ان کی شکل میں جبرائیل آتے تھے، اور کتنی بار آئے جبرائیل؟ 23 سال کے عرصے میں جبرائیل کی آمد 24,000 مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ہوئی ہے قرآن کریم کی وحی کو لے کر۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل کی آمد اللہ کے نبی کے پاس ہوئی 23 سال کے عرصے میں، لیکن 2 بار دحیہ کلبی ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل آ گئے، وہ بھی دحیہ کلبی کی شکل میں، ادھر بھی دحیہ ادھر بھی دحیہ۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہذا دحیہ ہذا دحیہ، من ہذا دحیہ، یہ کون دحیہ ہے؟ کہا تھا جبرائیل، یہ جبرائیل امین ہے اور یہ میرے صحابی دحیہ کلبی ہے۔ دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے اللہ کے نبی کی مجلس میں۔ اس کے بعد جبرائیل امین کبھی دحیہ کلبی کی موجودگی میں ان کی شکل میں نہیں آئے۔ بڑے فرشتے جبرائیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے جبرائیل کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ گھبراہٹ یہ یقین کے خلاف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا سانپ کو، اژدہے کو دیکھا تھا موسیٰ جب اپنی لکڑی کو پھینکی، موسیٰ اپنا عصا ڈالو، کیا ڈالو؟ اپنا عصا ڈالو۔ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
کیونکہ کبھی کبھی دھوکا بھی ہوتا ہے کہ میں نے لکڑی پکڑی ہے کہ سانس پکڑی ہے، وہ سانپ پکڑا ہے. کبھی کبھی انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے. اور تو ڈپریشن کا زمانہ ہے، بیوی یوں کہے کہ کھانا کھا لو تو کیا کہا تو نے کیا کہا؟ پانی پی لو؟ نہیں، کھانا کھا لو. یعنی بیوی کیا کہتی ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ اتنا ڈپریشن، اتنا ٹینشن میں ہوتا ہے. اور کون ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا. بے پڑھے لوگ کے ڈپریشن میں نہیں ہوتے، وہ تو آتے ہی سو جاتے ہیں. جو ہوتے جو مزدور طبقہ ہوتا ہے، مزدور طبقہ جو بیچارہ تو گھر پر آیا، سوکھی روٹی کھائی، دال چاول کھائے اور اللہم لیٹ لی، سیدھے جا کے سو جاتے ہیں. لیکن جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، تاجر ہوتا ہے، حساب کرنا پڑتا ہے. جو گھر حساب کرتا ہے بیٹھا بیٹھا بچے کے ساتھ، بیوی تھوڑا سا بولے چھٹ ہنس، بچہ روے، اس کا غصہ اتنا ہو جاتا ہے. بچہ کے ابو تو ایک طرف ہٹ، تو میرے سے بات مت کر، میرا حساب میں غلطی ہوتی ہے. نہ اس وقت حساب کے وقت نہ اس کو بچے سے محبت ہوتی ہے، نہ بیوی سے محبت ہوتی ہے، بلکہ کوئی بھی ڈسٹرب کرے اس کا غصہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ دنیاوی زندگی ہے. جتنے آدمی کے پاس جتنی میرے بھائیوں مال و دولت زیادہ آ رہا ہے، اتنا انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. اس کہ مال و دولت سے انسان کی زندگی کو سکون نہیں ملتا. سکون کے لانے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جتنا آدمی کا بڑا عہدہ ہوگا، آدمی کی ذمہ داری بڑی ہوگی. آپ لوگوں کو پتا ہے جتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وکیلز ہوتے ہیں، بھائی ان کے سامنے دنیا کے کیسز آتے ہیں. ان کو پتا ہے ہائی کورٹ میں جائے گا، اس کا کیس لڑے گا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ مجھے میڈیسن لکھنی ہے، پیشنٹ کی پوری بات سننا ہے، اور پیشنٹ کی پوری بات سننے کے بعد دوا لکھنی ہے. دوا لکھنے کے بعد پھر پیشنٹ کو بعد بتا ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اخطرہ بھی کرتے ہیں. ہم تو امداد میں بہت سے ڈاکٹروں کے جوڑ میں کہتے ہیں کہ تم نے کتنے پیشنٹوں کو تم نے ختم کر دیا اپنے اخطروں کی وجہ سے. کرتے ہیں. لیکن جو دیندار ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنے بڑے ڈاکٹر کو پوچھتا ہے، وہ اخطرے نہیں کرتے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وفوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر جاننے والے کے اوپر بڑا جاننے والا رکھا ہے. گجراتی میں ایک پارٹ پڑھا تھا دو میں، شیر نہ ماتے سوا شیر. شیر نہ ماتے، ہر انسان کے اوپر ایک انسان ہوتا ہے. ایک کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اس سے جاننے والا ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے بڑے سردار کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو پہلے موسیٰ کو پوچھا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا قال ہی عصا، دیکھا کہ میرے ہاتھ میں لکڑی عصا ہے. کیا کہا تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے صرف اتنا پوچھا کہ موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے پورے کام بتا دیے کہ میرے پاس تو عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، وأحث بها علی غنمی، اور میں بکریوں کو چراتا ہوں، اور بکریوں کو چرانے کے بعد بکریوں کو ضرورت پڑتی ہے پتوں کی، میں تو پتے جاڑتا ہوں. ہر نبی نے بکری چرائی ہے نبوت کے پہلے. بکریوں کا چرانا سنت ہے، لیکن نبوت کے بعد کسی نبی نے بکریاں نہیں چرائی. نبی بکریاں چرانے آئے تھے، نبی تو امت کو چرانے آئے تھے. لیکن اللہ نے ہر نبی سے بکریاں کیوں چروائی؟ اللہ نے ہر نبی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکری چاری، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اب بکریوں کو چراتے تھے. ہر نبی نے بکری چرائی. ایک تو ہوتا بکری میں کیا ہوتا، بکری میں ہوتی ہے عاجزی، معصوم جانور ہے. بکری میں ہوتی ہے مسکنت، اس کو تو مار بھی نہیں سکتے. اور بکری کبھی ساتھ میں نہیں چلتی، کوئی ادھر چلی جاتی ہے، کوئی ادھر چلی جاتی ہے. تو نبیوں کو بکریوں کو اس لیے چرائی کہ بکریاں ساتھ میں نہیں چلا کرتی، تاکہ بکریوں کو مار بھی نہیں سکتے. تو بکریوں کو چراتے 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 تحمل اور صبر کا مادہ پیدا ہو. اور نبی میں صبر سے کام کرنے والے ساتھیوں میں غصہ نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے. میرے نبی کو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. نبی اب صبر کرو جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. آدمی میں برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. آدمی کو جب بڑا نظام چلانا ہو نا، بڑا نظام، تو آدمی کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. ایک انسان ہوتا ہے گھر میں بیوی بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بیوی بھی ہوتی ہے، ماں بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی، دیرانی ہوتی ہے، جیٹھانی ہوتی ہے. تو جو گھر کا جو سربراہ اس کا دل بڑا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر میں لڑ پڑے اور ہر ایک کے پوائنٹ کو پکڑ کر ہر ایک کی گرفت کرنا شروع کر دے تو گھر کبھی بھی صحیح نہیں چل سکتا. بہت سی مرتبہ تو دیکھا ہوا اندیکھا کرنا پڑتا ہے، لیٹ گو کرنا پڑتا ہے تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے. ہر بات پر پکڑ کرنا اس سے گھر نہیں چلا کرتا، کہ گھر کے نظام کو چلانے کے دل بھی بڑا ہونا چاہیے. کئی بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، ساس میں جھگڑا ہوتا ہے. ہم سال لگا رہے 2008 میں ہم سال میں تھے.
تو پروفیسر نادر علی ہمارے بزرگوں میں ابھی ان کا انتقال ہوا کورونا کے بعد، زبردست بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر نادر علی صاحب، آپ ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے اور ان کے بیانات کو سننے بھی چاہیے۔ تو سال لگانے کا ہمارا آخری دن تھا اور ان کی بات ہوئی ہمارے اندر علماء میں، تو فرمایا مولویوں تمہارا سال کیوں لگایا گیا، تم کو پتہ ہے؟ ہم نے کہا نہیں، کہ سال لگانے کا مقصد ہے کہ تمہیں بیویوں کے ساتھ رہتے کیسے آوے، بیویوں کے ساتھ، کہ تمہاری زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، اس لیے تمہارا پورا سال لگایا گیا ہے کہ تمہارے گھر کی معاشرت کیسے نیک بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ مولوی کے پاس تو قلم بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قلم بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے۔ اس طرح وکیل کے پاس فوراً قلم ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس کیا ہوتی ہے؟ قلم ہوتی ہے۔ بس سمجھ میں آیا تو اس نے فوراً دوا لکھ ڈالی، اور نہ سمجھ میں آیا تو اڑتل دوا لکھ ڈالی، ہو سکتا ہے دوا سے اس کو ٹھیک ہو جاوے، حالانکہ ڈاکٹر کو یقین نہیں گولی کس لائن کی ہے اور کتنے پاور کی ہے، کہ سامنے والا پیشنٹ اس گولی کو برداشت کر سکے گا کہ برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن دے دیتا ہے، اور اتنی پاورفل گولی دیتا ہے جو انسان کی باڈی میں 10 دن کے بعد ٹھیک ہونا چاہیے تھا وہ 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج کی دنیا میں سب یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ ہر نبی نے جو بکریاں چرائی اس لیے بکریوں کو چروایا تاکہ ان کے اندر صبر کی طاقت پیدا ہو جائے، برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ پھر ہر نبی کو اپنی امت کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنی قوم کے سامنے اللہ کے دین کی باتیں کرنی ہے۔ تو قوم میں لوگ نرم بھی ہوں گے، گرم بھی ہوں گے، غصے والے بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، تو پوری امت کو کیسے چلانا، اگر صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو لڑ پڑو گے۔ اس لیے اللہ نبیوں کی مثال دی گئی راعی الغنم، کہ نبی کی مثال اسلام میں ہے بکریوں کو چرانے والا چرواہا، کہ جہاں بکریاں ہوگی وہاں چرواہا ہوگا، جہاں چرواہا ہوگا وہاں کیا ہوگی؟ بکریاں ہوگی۔ نبوت میں اور بادشاہت میں فرق ہے کہ بادشاہ کہا ہوتا ہے کہ بادشاہ الگ ہوتا ہے، قوم الگ ہوتی ہے، اور نبی وہی ہوگا جہاں اپنی کیا ہوگی؟ امت ہوگی، اور نبی کی زندگی ویسی ہوگی جیسے امت کی زندگی ہوگی، کپڑوں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، اور بادشاہ کا محل ہوگا، پبلک غریبی میں ہوگی، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہ میں ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کو، اور پھر کہا ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے پاس بہت سارے کام اس لکڑی سے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا موسیٰ لکڑی ڈالو، قال القیہا یا موسیٰ، جیسے لکڑی کو ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اتنا خطرناک سانپ بنا جو دوڑتا ہوا۔ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ بنا اس کے 3 نام دیے ہیں۔ ایک نام دیا ثعبان، بہت بڑا اژدہا بن گیا، کیا بن گیا؟ بہت بڑا اژدہا، اجگر بن گیا۔ حیہ بولتے عربی میں سانپ کو، اور ایک لفظ ہے جانن، پتلا سانپ، اس کو بولتے ہیں عربی میں جان بولتے ہیں۔ اتنا موٹے ہونے کے باوجود اس کی سپیڈ ایک پتلے سانپ کی طرح تھی، اتنا موٹا ہونے کے باوجود اس کی سپیڈ کتنی تھی؟ پتلا سانپ کتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا والا سانپ دوڑتا تھا۔ دوڑنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بھاگے، کھڑے نہیں رہے۔ تو نبیوں کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بھاگے، اور اتنے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھا؟ جب آدمی پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو اس کی رفتار تھوڑی کیا ہو جائے گی، اس کی سپیڈ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، سلو ہو جائے گی۔ اس لیے تیزی کے ساتھ دوڑے تاکہ پیچھے میں اژدہا ہے تو میری حالت کیا ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے کہا موسیٰ تم ٹھہر جاؤ، موسیٰ تم ٹھہر جاؤ۔ پھر موسیٰ نے کہا تم اس کو پکڑو، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، یہ موسیٰ اس سانپ کو پکڑو۔ اللہ میں نہیں پکڑ سکتا۔ تو نبی میں ڈر ہوتا ہے، طبعی ڈر ہوتا ہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ سانپ میں کاٹنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن طبعی ڈر ہر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یوں تھوڑے قریب آئے، اتنے بڑے اولو العزم پیغمبر تھے، اللہ نے کہا منہ سے پکڑو، کہ نہیں منہ سے نہیں، لیکن جیسے اس کے منہ پر یوں ہاتھ کیا پوری لکڑی بن گئی۔ کیا بن گئی؟ اللہ یہ فرمانا چاہتے تھے موسیٰ تیرے ہاتھ میں لکڑی بھی نہیں، تیرے ہاتھ میں سانپ بھی نہیں، تیرے ہاتھ میں میرا حکم ہے، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، لکڑی کو سانپ بنا لوں، سانپ کو لکڑی بنا لوں۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا رہے ہیں کہ موسیٰ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کر رہا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے، اتنا بڑا فرشتہ آپ نے دیکھا، اور آپ گھبرا کر گھر پر آئے اور اپنی بیوی کو فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی دسرونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو چادر اڑا لی. علماء نے لکھا ہے کہ ڈپریشن کی حالت میں اور ٹینشن کی حالت میں چادر کو اوڑھ کر سونا سنت ہے. اسے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے, ٹینشن کم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چادر کو اوڑھ کر سو گئے. لیکن اچھا, جب آپ چادر اوڑھ کر سوئے نا تو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کی تعریف فرمائی, حالانکہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. اور کہا واللہ لا یخزیک ابدا, اے میرے پیارے شوہر اللہ کی قسم کبھی اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کبھی اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کرے گا. علماء نے لکھا ہے کیوں رسوا نہیں کرے گا کہ آپ کے تو یہ بڑے بڑے کام ہیں, آپ کی خوبیاں بتائی. انک لتصل الرحیم وتکسب المعدوم وتحمل القلب وتعین علی نوائب الحق. آپ تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں, آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں, آپ تو بیواؤں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کے کیریکٹر کو ان کی بیوی نے بتایا کہ میرے پیارے شوہر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کی زندگی کے وہ اخلاق ہیں, اللہ کی قسم کبھی اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے گا. علماء نے لکھا ہے اگر کسی کی بیوی تعریف کرے کہ میرا شوہر اچھا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہے. بیوی تعریف کرے, بیوی تعریف کرے اور پڑوسی تعریف کرے. روایت میں ہے خیرکم و خیرکم لنسائکم, تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جن کو ان کی عورتیں اچھا کہیں کہ میرا شوہر اچھا ہے. بھائی پوری کمپنیوں کے تو ہمارا باس بہت اچھا ہے, سیلری زیادہ دیتا ہے, پوری دنیا ہماری تعریف کرتی ہو, لیکن اگر ہماری بیگم ہم سے ناراض ہے اور ہماری بیوی ہم سے پریشان ہے اور ہماری بیوی, چونکہ بیوی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے نا, زیر زبر, بھائی بیوی کو تو ہمارا سب کچھ پتا ہے حضرت کیسے ہیں, باہر کتنے ہی بیان کرتے ہو, باہر کتنے ہی لیکچر دیتے ہو اور ایٹی کٹی بن کے باہر گھومتے ہو, آفس میں بیٹھتے ہو, لیکن بیوی کو سب کچھ پتا ہے, زبر لگا ہوا ہے, کہاں زیر لگا ہوا, کہاں پیش لگا ہوا ہے. ہماری ساری حرکتوں سے عورت واقف ہوتی ہے. تم گھر میں انٹر ہو جاؤ, عورت تمہارے چہرے کو پڑھ لیتی ہے حضرت کہاں مل کے آئے ہیں. ایک ایک چیز اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرو, میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے اعتبار سے. آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں تھیں بولو؟ اللہ کے نبی کی بیویاں مدینہ منورہ میں تو 9 تھی, 2 کا تو انتقال ہو چکا تھا. لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی کی بات میں کبھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی بیوی نے تکلیف پہنچائی ہو اور آپ نے کسی بیوی کو تکلیف پہنچائی ہو. آپ اتنے بڑے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ بیویوں کو وقت دیتے تھے. آج بڑے بڑے بیاپاری, ڈاکٹرز, انجینئر, وکیل, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. رات کو گھر پر آئے تو چوپڑے کھول کے بیٹھ گئے, لکھنے بیٹھ گئے, یہ حساب ہے, وہ باس کا کام ہے. بھائی گھر میں آنے کے بعد کسی نے حضرت عائشہ کو پوچھا, عائشہ بتاؤ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی تھی, گھر میں زندگی؟ تو عائشہ نے فرمایا کان ضحاکا و بسامن, کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے, آپ مسواک کر کے گھر میں داخل ہوتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور آپ مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے تھے. مسکرانا بھی سنت ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو پروردگار عالم دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. جنت میں ایک چمک اٹھے گی, چمک اٹھے گی, تو کہیں گے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سورج نہیں اور جنت میں روشنی کہاں سے آ گئی, روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو آواز آئے گی کہ فاطمہ اور علی کی طرف دیکھو, اوپر کی طرف. اوپر کی کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس ہے. کہا تھا جب تم اللہ سے جنت مانگو, جنت کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس دے گا کہ یہ جنت مانگو کہ ساری کی ساری جنتیں اللہ نے اپنے امر کن سے بنائی ہے اور اللہ نے اس فردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. اس کے چھت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اس کی جو چھت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی اور اپنے امتوں کو فرمایا کہ تم جنت مانگو. تو عائشہ نے فرمایا جب اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو مسکرا کر داخل ہوتے تھے. تو فرمایا اوپر کی جنت کی طرف دیکھو, علی اور فاطمہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے ہیں اور ہنسنے کی بنیاد پر ان کے منہ سے روشنی نکل رہی ہے, اسے پوری جنت جگمگا رہی ہے. جنت عجیب قسم کی اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے بولو؟ جنت ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اللہ نے جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا, جن کی زندگی میں ایمان ہوگا اور جن کی زندگی میں تقوی ہوگا میرا اللہ ان کو وہاں اس جنت تک پہنچا دے گا.
تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی گھر میں ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ضحاکن و بسامن، آپ مسکراتے تھے اور گھر میں ہنسی مذاق کیا کرتے، نبی ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ 24 گھنٹے ذکر نہیں ہوتا تھا، 24 گھنٹے ذکر 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 زئی، گھر میں جانے کے بعد ذکر نہیں ہوتا، گھر میں جانے کے بعد اپنے بچوں کی نگرانی دن کے اعتبار سے کرتے تھے، لیکن بیویوں کے پاس باتیں کرتے تھے، مسکراتے تھے اور آپ ہنستے تھے اور بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کی بات کیا کرتے، لیکن جیسے کان میں اذان کی آواز پڑتی، پکی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دل میں اتنی اللہ کی محبت تھی کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی بھول جاتے تھے۔ پوچھے تم کون؟ کہ میں عائشہ کی کون عائشہ؟ ابھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، لیکن جیسے کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑی، اللہ کے نبی کے دل میں اللہ کی محبت غالب آ جاتی تھی۔ آپ کے گھر میں 9 بیویاں تھیں، اب ہمیشہ ہر ایک کے پاس جاتے تھے، ہر ایک کی خبر گیری پوچھتے تھے تمہارے گھر میں کیا حال ہے، ہر ایک کی خبر گیری۔ کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی ام حبیبہ کے مکان میں تھے۔ کہا تھے بھائی ام حبیبہ کے مکان میں تھے اور آپ کی روزانہ کی گھروں کی باری تھی، انصاف تھا، روزانہ کی گھروں کی باری تھی آپ کی۔ اب ام حبیبہ کے مکان میں آپ کا قیام تھا اور آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ کھڑے ہو گئے، دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے باہر نکل، ام حبیبہ کی آنکھ کھلی کہ حضور تو ہے نہیں، تو اس کے دل میں غیرت آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہو سکتا ہے کسی اور بیوی کے پاس رات گزارنے وہاں چلے گئے ہوں گے، تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اندر سے بند لوگ۔ تھوڑی دیر کو حضور تشریف لائے، افتحی الباب، ام حبیبہ دروازہ کھولو، میں آ چکا ہوں، کہ نہیں کھولوں گی۔ بھائی بیوی بیوی ہوتی ہے چاہے نبی کی بیوی ہو، بیوی کیا ہوتی ہے؟ بیوی بیوی ہوتی ہے چاہے نبی کی بیوی ہو، کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، لا افتح الباب، دروازہ نہیں کھولوں گی۔ آپ آدھے گھنٹے تک سردی کے موسم میں باہر کھڑے رہے، دروازہ نہیں کھولا۔ پھر آپ نے کہا ام حبیبہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی ہو کر میں خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر ام حبیبہ کے دل میں پہلے سوکن پن کا غلبہ تو نکل گئے، تو اللہ کے نبی ہے، دروازہ کھول دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسکراتے گھر میں آئے۔ اور ام حبیبہ ایسا نہیں کیا کرتے، یوں کہ اگر آپ بستر پر سو گئے، آپ نے اپنی بیویوں کو ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے زندگی گزار کے بتایا ہے، کیا بتایا؟ زندگی کیسے گزارنا، آپ حضرت عائشہ کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے کے سفر میں ہے، اللہ کے راستے کے سفر میں ہے، حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہے، صحابہ کو کہا تم آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ۔ پھر کہا چلو عائشہ دوڑ لگاوے۔ آج کا کوئی شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا اپنی بیوی کو کہ چلو دوڑ لگاوے، تو یار یہ مولانا کا نیٹ ورک نہیں ہے، اور مولانا کو کیا ہو چکا ہے، لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی گھر کی زندگی عجیب تھی، اتنے بڑے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود کہ جب راتوں کو روتے تھے، عائشہ فرماتی ان کے رونے پر میں رو پڑتی تھی، اتنے تڑپتے تھے، لیکن کبھی کسی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ چلو عائشہ دوڑ لگاوے، عائشہ فرماتی ہم دوڑ لگائی تو میں تھوڑی سی آگے نکل گئی، میں ہلکی پھلکی تھی، آپ پیچھے رہ گئے۔ تو عائشہ کو فرمایا، عائشہ نے کہا میں جیت گئی تم ہار گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 1-2 سال کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، حضرت عائشہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ آپ نے کہا صحابہ تم دور چلے جاؤ تھوڑے، پھر کہا چلو دوڑ لگاوے۔ صحابہ کرام کو دور جب پردہ ہو گیا، صحابہ کرام نکل گئے، پھر دونوں نے دوڑ لگائی۔ اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی موٹی ہو چکی تھی، تو آپ آگے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا تل کا و تل کا، ایک بار تو آگے نکل گئی، ایک بار میں آگے نکل گئی۔ تو کہ میرے نبی سب کو دوڑانے آئے تھے؟ نہیں، اپنی بیوی کو دل لگی۔ یہ امت میں تعلیم ہے، تعلیم ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بیویوں سے محبت کرنا عیب سمجھتے تھے، اظہار محبت۔ آج لوگ کوئی یوں نہیں، میں بیوی کو کہتا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کوئی نہیں کہتا، حالانکہ سنت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت تھی۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بیوی کے سامنے اظہار محبت ناپسند کرتے تھے، اور بیوی کے علاوہ دوسروں سے محبت میں بڑے بڑے اشعار لکھتے تھے، اس سے محبت ہے، میری معشوقہ، میری یہ، میری وہ۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ماحول تھا، صحابہ کے زمانے میں ایسا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ، ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے کس سے محبت ہے؟ من احب الناس الیک، تو آپ نے کہا سب کے بیچ میں عائشہ سے۔ کیا کہا؟ مجھے تو عائشہ سے محبت ہے۔
تو وہ سوال کرنے والے، کیونکہ ان کے یہاں تو بیوی کی محبت کا اظہار عیب تھا، معشوقہ کی محبت کا اظہار فخر تھا. تو اللہ کبھی میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں تو مردوں کے بارے میں پوچھتا ہوں. آپ کے دل میں مردوں کی کس کی محبت زیادہ ہے؟ تو آپ فرما سکتے ابو بکر سے. آپ نے کہا نہیں، عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کا نام لیا، ابوہا. کیا کہا؟ ابوہا، عائشہ کے ابا سے. ابو بکر کا نام نہیں لیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی عز گھر میں داخل ہوئے. حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں. آپ نے کہا عائشہ پانی پی رہی ہو؟ میرے تھوڑا بچانا کٹورے میں پانی. حضرت عائشہ نے فوراً پانی بچایا. عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ وہ کنارہ بتاؤ، وہ کنارہ، پیالے کا کنارہ. حضرت عائشہ کی جگہ ہونٹ لگے تھے، وہیں سے آپ نے پانی پیا ہے. یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں اگر گھر میں اگر ایسی محبت کی باتیں ہوگی کبھی گھر ٹوٹ سکتا ہے. حضرت عائشہ حیض کی حالت میں ہے، ماسک کی حالت میں ہے اور بوٹی کو نوچ رہی ہے. مسند ابی عبدالرزاق کی حدیث ہے، بوٹی کو نوچ رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی گھر میں داخل ہوئے. کہ عائشہ میرے بوٹی بچانا، جہاں سے تم نے کھائی وہیں سے وہ جگہ مجھے دو. پھر وہاں سے اللہ کریم نے بوٹی کو مکمل کیا. یہ میرے نبی کے اپنی بیوی کے ساتھ کیا میرے بھائی اخلاق ہے. آپ گھر میں داخل ہوئے، انٹر ہوئے. حضرت عائشہ حضور کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے جتنی میں مکھن کو کھجور کے ساتھ ملا کے کھاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں، حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں. مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے کہ میں کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھاؤں. حضرت عائشہ نے کہا اتنی جو ہے مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں مکھن کو شہد کے ساتھ ملا کے کھاؤں. اس کے ساتھ مکھن کو شہد کے ساتھ ملا کر کھاؤں. یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے. عورت یہ تعریف کرے میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرا ہسبینڈ، تو اللہ کی نگاہ کے اندر بھی وہ اچھا ہے. ورنہ پوری دنیا اگر ہماری تعریف کرے تو ہم اچھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سفر میں ہے، اللہ کے راستے کے سفر میں ہے. حضرت عائشہ ساتھ میں ہے. اور جیسے اللہ کے نبی جیسے کہ آپ کھڑے رہے، حضرت عائشہ نے کہا اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا. کیا کہا؟ میرا ہار دکھتا نہیں، ہار ٹوٹ گیا تھا، گم ہو گیا. تو آپ نے کہا سفر ملتوی کر دو، میرے عائشہ کا ہار ڈھونڈو. یہ جماعت کیسی بات کرتا ہے؟ صحابہ کا سفر، اللہ کے راستے کا سفر. میرا آقا نے کہا میرے عائشہ کا ہار ڈھونڈو. اب صحابہ کرام ہار ڈھونڈتے رہے، مغرب ہو گئی، ہار ملا نہیں. اب کا یہی قیام ہوگا، رات کو پڑا ہوگا. اب جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا، وضو کا پانی آگے تھا، وہاں تو پانی تھا نہیں. تو سب نے ابو بکر کو تانا دیا تمہاری بیٹی نے کیسا کیا. اب پانی نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی. ابو بکر کو سب یوں کر کے دیکھ رہے صحابہ کرام. ابو بکر غصے میں آ گئے اور اپنی بیٹی عائشہ کے پاس پہنچے اور دیکھا تو حضرت عائشہ سوئی تھی، جاگتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا کر سوئے ہوئے تھے. اور عائشہ کو یوں کر کے چٹکی پڑی ابو بکر نے اپنی بیٹی کو، تیری بنیاد پر مجھے سننا پڑتا ہے. روایت میں لکھا ہے کہ تو نے تیرا ہار گم ہو گیا نا، پانی ختم ہو گیا، نماز کا مسئلہ ہے، تو نے حضور کو ہار کے بارے میں بات کیوں بتائی؟ باپ اپنی بیٹی کو بول رہا ہے. حضرت عائشہ یوں کر کے ایک دم ڈسپلن کے ساتھ بیٹھ گئی. کیوں بیٹھ گئی؟ ہلی نہیں کہ میرے آقا کی آنکھ نہ کھل جاوے، اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچ جاوے. جیسے میرے آقا کی آنکھ کھلی نا تو دیکھا کہ پانی نہیں ہے. فوراً جبرائیل امین آئے، یہ آیت لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو. تیمم کی آیت نازل ہو گئی. صحابہ کرام نے ابو بکر اللہ تمہارے گھرانے کو برکت دے، تم نے تمہارے گھرانے کی بڑی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں. حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. علماء نے لکھا ہے ایک بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے پر اللہ نے حکم کو نازل کیا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم. اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا جب پاک مٹی نہ ہو تو تیمم سے کیا کر لو، تم وضو کر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا. اور جیسے اونٹ کو یوں کر کے اٹھایا تو نیچے سے ہار مل گیا، ہار اونٹ کے نیچے ہی تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. ابھی میں سیکھنے کی یہ سب ڈپلوما کی کتابوں میں ساری باتیں نہیں آئے گی. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں ملے گی. میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے زندگی کیسے گزاری. اسے گھر میں بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنا. بیوی ہے، ساسو ہے. ایک آدمی فیکٹری کا مینیجر ہوتا ہے، پوری فیکٹری کو سنبھال لیکن گھر کو نہیں سنبھال سکتا. جیسے گھر میں آتا ہے تو میاں بیوی کے جھگڑے چالو، بہو کے اور ساسو کے جھگڑے چالو.
ایک بار ساسو اور بہو کا جھگڑا ہوا تو ساسو نے کہا آج تو میرا بیٹا آئے گا تو تیری ساری پول کھول دوں گی، تو گھر میں کیا کرتی ہے، آرام کرتی ہے، کام نہیں کرتی، کہ کہہ دینا آوے تو کہہ دینا، جب میرا بیٹا آوے تو تیرا بیٹا پوری بات کہہ دینا، تو کھڑے کھڑے سنائے گی، میں لیٹے لیٹے سناؤں گی۔ کیا کہا؟ سمجھتے ہو بات؟ تو کھڑے کھڑے سنائے گی، جیسے بیٹا آفس سے آئے گا تو کھڑے کھڑے کہے گی تیری بیوی ایسا کرتی ہے، میں لیٹے لیٹے سناؤں گی تیری ماں کیا کرتی ہے، اور جو لیٹے لیٹے بات ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے، ہوتی ہے نا۔ اسے بڑا زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر پر آئے، حضرت خدیجہ نے آپ پر چادر اڑائی اور آپ کی تعریف فرمائی کہ اللہ کے نبی گھبرا مت جاؤ، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کا سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فوراً کلام اللہ کی دوسری آیت کو اتارا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ چادر کو اوڑھنے والے نبی ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا۔ قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی سورج بھی سوتا نہیں ہے اور چاند بھی سوتا نہیں ہے، اب سو گئے، آپ اٹھو، قم فانذر، اور اٹھتے ہی میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، اور ربک فکبر، اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پھینک دیا اور اپنی بیوی خدیجہ کو فرمایا، خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، یہ خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ انقطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی رو پڑے، خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن چاروں طرف باطل ہے اور چاروں طرف کفر ہے، چاروں طرف صنم ہے، یہ خدیجہ اللہ نے مجھے پورا عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ صنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ ذمہ داری کا احساس، میرے وہ انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا بلکہ ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ذمہ داری کا احساس، آپ نے فرمایا خدیجہ میری بات کو کون سنے گا؟ تو اسی وقت فرمایا یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب، اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات آپ کی وائف اور آپ کی بیوی خدیجہ نے مانی ہے۔ دیندار عورت کا یہ اثر ہوتا ہے، اور اتنی مانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین کے کام پر سارا کا سارا لٹا دیا۔ اور خدیجہ مکہ کی مالدار ترین عورت ہے، تاجر عورت ہے، لیکن اللہ کے نبی پر سارا کا سارا مال لٹا دیا، یہاں تک کہ چشم فلک نے وہ دین بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی عظیم گھر پر تشریف لائے تو گھر میں رونے کی آواز آئی کہ میں پوچھا گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی بیٹیاں گھر میں مارے بھوک کے رو رہی ہیں، زینب رو رہی ہے، ام کلثوم رو رہی ہے، آپ کی بیٹیاں مارے بھوک کے رو رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں۔ میرا کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سیدھے صفا پہاڑی پر پہنچے، جبرائیل کی ملاقات ہوئی، جبرائیل کو یوں کہا یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفۃ عما شعیر، اے جبرائیل ذات کی قسم جس کے قبضے محمد عربی کی جان ہے، آج میرے گھر پر میری بچیاں موجود ہیں لیکن میرے پاس مٹھی جو بھی کھلانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے گھر کی زندگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا قربانی والا گھرانہ ہے جو پوری امت میں میرے بھائی نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی صلاحیت، اپنے صحابہ کی صلاحیت دنیا کے ٹکروں پر نہیں لگوائی، دین کے کام میں لگائی۔ حضرت عمر فاروق کتنے بڑے صحابی جو نبی کو قتل کرنے نکلے تھے، ان کی صلاحیت تھی، بلکہ ابو جہل مکہ کی گلیوں میں شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی یوں کہے کہ خطاب کا گدھا ایمان قبول کیا ہے تو مان لینا، لیکن خطاب کا بیٹا عمر کبھی ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ اتنی استعداد تھی کفر کی مضبوط کہ خطاب کا گدھا تو ایمان میں داخل ہو سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر کبھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ان کی بیوی ان کی بہن فاطمہ کے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے جب حضرت عمر کو ہدایت ملی ہے اور زندگی کا رخ جو پلٹا ہے، دل کا رخ جب بدلا اور اپنی صلاحیت اللہ کے نبی کی محنت پر لگائی ہے، تو عمر تو وہ بنے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، کہ اپنی صلاحیت کو دین کی محنت میں لگایا۔ ان کی صلاحیت دنیا میں جھانک اٹھی کہ جو وہ بولتے، ایک صحابہ کرام کی جماعت کام کرے، نہاون کے علاقے میں کام کر رہی ہے، حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، وہ جماعت کے امیر ساریہ ہیں اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے کوئی کیمرہ نہیں ہے، نہاون کا علاقہ ایران میں ہے
اور عمر فاروق مدینہ منورہ کے منبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور یہ فرماتے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، دشمن پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہے، کوئی تار نہیں تھا۔ حضرت عمر کی وہ زندگی بنی کہ ان کے ہونٹوں پر فرشتے اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے، نبی کو قتل کرنے حضرت عمر چلے تھے اور ساری زندگی میں کفر تھا، دل کی رگ رگ میں کفر بھرا ہوا تھا، لیکن محنت کرنے کے وجہ ان کی صلاحیت کا رخ اللہ کے دین کی محنت کی طرف پلٹا ہے۔ یا کھڑے کھڑے فرماتے ساریہ دیکھو، جب ان کی جماعت کام کر کے واپس آئی نا تو انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہم تو پریشان تھے، ہم کو پیچھے کا پتہ نہیں تھا اور پیچھے دشمن کھڑا ہوا تھا، اور اچانک ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی، یہ ساریہ تمہارے پیچھے دیکھو دشمن کھڑا ہوا ہے۔ ہمیں جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو دشمن پوری پیچھے کھڑا تھا، اگر حضرت عمر کی آواز ہمارے کاروں میں نہ پڑتی تو ایک صحابی نہ بچتا، تمام کے تمام خود شہید ہو جاتے۔ ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اور پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آیا تو فوراً پہاڑ پر درہ مارا، تیرے اوپر عمر کھڑا ہے تو ہلتا ہے، عمر نے آج تک کبھی کوئی انصاف کے خلاف کام نہیں کیا اور تو ہلتا ہے۔ علماء نے لکھا اس کے بعد سے لے کر آج تک مدینہ منورہ میں 1 پوائنٹ زلزلہ نہیں آیا، اپنے درے کو مارا ہے کہ صلاحیت کا رخ بدل چکا اللہ کی طرف۔ پھر جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ کیا زندگی حضرت عمر کی ہوئی، اور اللہ نے حضرت عمر فاروق کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر ہیں، اور مصر میں وہاں کے لوگوں کی عادت تھی، وہاں دریائے نیل ہے، دریائے نیل سمندر ہے، اور لوگوں کی عادت تھی کہ دریا کا پانی ہر سال کے بعد پانی نیچے ہو جاتا۔ تو ایک خوبصورت لڑکی کو وہ لوگ کیا کرتے، اس کو سونا چاندی پہناتے، سوارتے اور لڑکی کو کیا کرتے، پانی میں ڈال دیتے، پھر پورا کا پورا پانی اوپر آ جاتا تھا۔ یہ ان کی زمانی جاہلیت کی عادت تھی۔ عمر بن عاص جب گورنر بنے ہیں، دریا کا پانی نیچے ہو گیا تو لوگوں نے کہا مومنین ہمارا یہاں ایک دستور ہے، جب پانی نیچے گھٹ جاتا، دریا کا پانی گھٹ جاتا ہے تو ہم ایک خوبصورت لڑکی کو پانی کی نظر کرتے ہیں، وہ پانی دوبارہ اوپر آ جاتا ہے، اس لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف ہے، یہ تو شریعت کے خلاف میں کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق جب حضرت عمر بن عاص نے نہ کہا نا تو مصر کے لوگ سمجھ چکے اب پانی بند ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا، تو مصر کے لوگ اپنا تمام کے تمام سامان کو لے کر اپنے ملک کو بدل کے جانے لگے، کسی اور ملک میں جا کر بسیرا کریں گے۔ عمر بن عاص نے خط لکھا، حضرت المومنین فاروق پر خط لکھا، یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ حضرت عمر نے پرچی لکھی، پرچی، اور پرچی کس پر لکھی، سمندر پر لکھی، اور یہ لکھا اگر تو چلتا ہے اپنے حکم سے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے نا تو چلنا شروع کر، اللہ کی تو مخلوق ہے، تو اللہ نہیں ہے۔ جب وہ پرچی اس سمندر میں ڈالی گئے، اسی رات پورا سمندر کا پانی اتنا اونچا ہو گیا، آج تک وہ پانی بہتا رہتا ہے، آج تک پانی سمندر کا کم نہیں ہوا۔ لہذا عمر کے صرف ایک قلم کے نوک سے کام ہوا ہے۔ کام کس نے کیا؟ بولو، کام اللہ نے کیا۔ جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں میں اللہ نے کیا رکھی، صلاحیت رکھی، کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹری کی صلاحیت ہے، وکالت کی صلاحیت ہے، انجینئرنگ کی صلاحیت ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو صرف دنیا کے پیچھے نہ کھپا دیں بلکہ اپنی کیپیسٹی کو اللہ کے دین کی محنت میں لگا۔ حضرت ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ، جب دعوت کا کام نیا شروع ہوا تو ذاکر حسین کالج میں ولی اللہ صاحب بات کرنے آتے تھے دہلی میں۔ اس وقت تبلیغ کا کام اتنا شروع نہیں ہوا تھا، دہلی والے تبلیغ کے کام کو جانتے تک بھی نہیں تھے، کچھ میوات کے علاقوں میں کام شروع ہوا تھا۔ اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کوٹے ذاکر حسین کالج میں اسٹوڈنٹ، پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ وہاں ہوتے ہیں، بیروت کے بھی ہوتے ہیں، افریقی بھی ہوتے ہیں، فرانس کے بھی ہوتے ہیں، وہاں پڑھنے کے لیے آتے ذاکر حسین کالج میں، تو حضرت کی بات ہوتی تھی وہاں، تو تمام کے تمام اسٹوڈنٹ بیان میں بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا دیکھو، اور مولانا صاحب کی زبان توتلی تھی، توتلی، علماء نے لکھا ہے ان کی زبان تھی توتلی لیکن ان کے دل میں دین کے مٹنے کا درد بہت بھاری تھا۔ مولانا علی بن نبی فرماتے ہیں حضرت مولانا صاحب کا درد سننے سے تعلق نہیں رکھتا، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لوگ کسی کی ملاقات میں تو ملاقات اس طریقے پر خوشامد کرتے، اس طرح خوشامد کرتے گشتہ کے اندر کہ لوگ فرماتے بوڑھے کی بات مان لو ورنہ بوڑھا یوں ہی مر جائے گا۔ اس طریقے پر لوگوں کے سامنے خوشامد کرتے ان کو اللہ کی دین کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ تو توتلی زبان میں فرمایا کہ اسٹوڈنٹ کو فرمایا ہماری جماعت تمہارے ملک میں آئے گی، ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ اب دہلی میں کام تھا نہیں، لوگ کام کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ارے مولانا صاحب کے عزائم کتنے بلند ہیں، ہماری جماعت تمہارے ملک میں آئے گی، ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ تو تمام اسٹوڈنٹ نے تالیاں بجائی مولانا کے خلاف۔ مولوی صاحب کو کیا ہو چکا ہے، یہ تبلیغ کے کام کو نہ دہلی جانتی ہے، نہ کوئی ایجوکیٹڈ مجمع، تو اس کام کو تعلق ہی نہیں تھا اس کا۔ یہ گریجویٹ مجمع، پڑھا لکھا مجمع،
تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت تمہارے ملک میں آئے گی تو ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ لیکن مولانا صاحب کے عزائم تھے، میرا نبی کا لایا ہوا کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا اور دنیا کے ہر پکا میں جاوے گا، اور ایک جانے کی شکل اللہ کے راستے کی جماعتیں ہوگی۔ جب سب نے تالیاں بجائی تو ایک جبوتی کا اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، جبوتی صومالیہ کے بالکل قریب ہے، یمن کے پاس۔ اس نے کہا مولانا الیاس تمہاری جماعت کا میں ساتھ دوں گا۔ پھر اس نے تالی بجائی، سب کو ہنسایا۔ تبلیغ کا کام شروع میں ایسے ہی شروع ہوتا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالپور رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کا کام کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، شروع میں کام کرتے تو جب مولانا کا رومال گرتا تو عمر تیری تبلیغ گر گئی، عمر تیری تبلیغ گر گئی۔ وہاں کے اسٹوڈنٹ مولانا کا خطرناک مذاق کرتے۔ آج سب سے زیادہ دعوت کا کام دارالعلوم میں ہو رہا ہے۔ ہزاروں طلبہ ہر سال اللہ کے راستے میں سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں، لیکن دعوت کی ابتدا گراوٹ ہے، دعوت کی انتہا اکرام ہے، دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کامیابی سے ہوگی۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے۔ یہ شروع میں ناگواری آتی ہے، نبیوں پر ناگواری آئی، وہی مارنے والے وہی قتل کرنے والے اللہ کے نبی کا وضو کا پانی بچا ہوا پانی لینے کے لیے آپس میں لڑتے تھے۔ یہ تو متبرک چیز ہے۔ آپ کے بال کٹتے نا تو بال لینے کے لیے صحابہ کرام آپس میں مسابقہ کرتے، میں لے لوں۔ کیا چیز تھی کہ اللہ کے نبی کی رگ رگ سے صحابہ کرام کو محبت ہو چکی۔ فرما آپ کی جماعت کا میں ساتھ دوں گا۔ 1965 میں اجتماع ہوا، چھاپی میں لسم کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے ذمہ دار بنے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 1962 میں ہمارے چھاپی میں آئے اور 65 میں بروج کاوی میں آئے، اجتماع ہو بہت بڑا، اور وہاں سے ملکوں کی جماعتیں بنی، سال کی جماعتیں وہاں سے بنی، اور ایک جماعت کام کرتی کرتی عرب میں کام کرتی کرتی جبوتی پہنچی۔ اور وہ جو اسٹوڈنٹس اس وقت اس زمانے کے اندر جبوتی کا بہت بڑا افسر بن چکا تھا۔ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں بھائی ابھی تم دعوت کا کام پکڑ لو، تم جس ملک میں جاؤ گے اگر تم دعوت کا کام کرتے رہو گے، اللہ اگر تمہیں باس بنائے گا تو تمہارے انڈر میں جتنے بھی ورکر ہوں گے وہ ساروں کا سارا ذہن کیا بنے گا؟ دعوت والا بنے گا تمہاری برکت سے۔ جج میں دین آوے تو وکیلوں میں دین آوے، ٹیچر میں دین آوے، اسٹوڈنٹ میں دین آوے، کہ دین تو پھیلتا ہے، دین تو پھیلتا ہے۔ تو جب یہ جماعت وہاں جب پہنچی، جبوتی پہنچی، دعوت کا کام بالکل غیر مانوس لوگ تھے، جانتے نہیں تھے۔ جب یہ جماعت وہاں پہنچی تو اپنی کار میں کہیں وہ جا رہا تھا، وہ اسٹوڈنٹ وہاں کا بہت بڑا افسر بن چکا تھا۔ اس نے دیکھا میں نے ایسے لوگوں کو تو دلی میں دیکھا ہے۔ اس نے اپنے گاڑی کا شیشہ نیچا کیا، پھر بولا تم کہاں سے ہو؟ کہ انڈیا سے ہو۔ تم تبلیغی جماعت والے ہو؟ تو کہا میں تبلیغی جماعت والے ہیں۔ اس پر اس نے زور سے ایک ہائی لگائی اور کہا اس مجنون کا خواب سچا نکلا، اس مجنون کا خواب سچا نکلا۔ جب مولانا صاحب کی بات اس کو یاد آ گئی کہ تمہارے ملک میں ہماری جماعت آئے گی، ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ اس مجنون نے اپنے اعتبار سے بات کی تھی، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ نے اس کے خواب کو سچا کر کے بتلا دیا۔ پھر کہا میں تمہاری جماعت کا میں ساتھ دوں گا۔ نیچے اترا، سامان رکھوایا اپنے گھر میں، اور اس جماعت کا سب سے پہلے گشت کرانے والا اسٹوڈنٹ وہی جبوتی کا تھا، اور پوری جبوتی میں کام پھیلنے کا ذریعہ اللہ نے اس گریجویٹ افسر کو بنایا جو دہلی میں اسٹوڈنٹ کی شکل میں یہاں پڑھتا تھا کام، اور اس کی صلاحیت کہاں لگی؟ دین کی محنت پر لگی۔ یہ ہمارے ثناء اللہ صاحب ابھی بھی ہمارے بزرگوں میں ہے، علی گڑھ کے بہت بڑے بزرگ پروفیسر ثناء اللہ، کل ہی ان کا بیان بنگلور کے اندر ہے۔ اتنے بڑی ہستی جب پڑھتے تھے، گریجویٹ تھے، ان کو یہاں کی حکومت نے بھیجا کہ تم فرانس جاؤ، پیرس جاؤ۔ ثناء اللہ صاحب فرمایا جب مجھے پیرس کا میرے بارے میں حکم ہوا تو میں 10ویں کے اندر 10 میں میرا چلہ لگ چکا تھا، اور میں دعوت کے کام کے ٹچ میں تھا پڑھنے کے زمانے سے، اور نیک تھا، بڑے ذہین تھے، ہوشیار تھے، اور حکومت ان کو بھیجا تو حضرت جی کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آئے۔ نظام الدین حضرت میں جا رہا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کوئی ہدایت کی بات کرے۔ اچھے بچے علماء سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور اچھے اسٹوڈنٹ بزرگوں سے ملتے رہتے ہیں۔ ہماری جماعتیں جب جاتے ہیں، ہمارے اکابر کا سفر ہوتا ہے امریکہ میں، نیوزی لینڈ میں، تو ہمارے انڈیا کے بچے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، رہبری پوچھتے ہیں حضرت ہم کیا کریں، اس ملک میں دعوت کا کام ہم کیسے کریں، رہبری مانگتے ہیں، تو ہمارے بڑے ان کو رہبری دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا۔ ہاں، ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نظام الدین میں گیا تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی تم کو حکومت نے بھیجا ہے تو تمہاری پڑھنے میں ذرہ برابر کمی نہ آئے، پڑھنے میں ذرہ برابر کمی، برابر محنت کرنا، برابر وہاں جا کے محنت کرنا، اور تم ٹاپ پر آؤ۔ یاد رکھنا حکومت پیسہ دے رہی ہے، ایک ایک روپیہ امانت ہے، اگر تم نے وہاں جا کر اپنے اسکول کی پڑھائی کی محنت نہ کی تو اللہ کے سامنے تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اہمیت دلائی پڑھنے کی، دلائی۔ ایک بار مولانا عمر صاحب پالمپوری علی گڑھ میں بیان کرنے کے لیے آئے، پورے علی گڑھ دیکھا ہے، علی گڑھ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے،
اور علی گڑھ کی یونیورسٹی دیکھنی چاہیے، اور سارے کے سارے اسٹوڈنٹ شیروانی پہنتے ہیں، بایولوجی نمبر پیتھولوجی، ایسے بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے وہاں پروفیسر ہیں، ان کی زندگی دیکھو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عالم ہے کہ پروفیسر ہے۔ اللہ نے عجیب نظام وہاں دعوت کی محنت کا چلایا ہے۔ تو مولانا عمر صاحب نے بات فرمائی، تو مولانا عمر صاحب نے بیان میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم اپنی پڑھائی میں خوب محنت کرو، اور تم جس جاب پر ہو نا اس سے تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ تم اور آگے بڑھتے رہو۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ چاند پر پہلے مسلمان پہنچے گا، لیکن چاند پر پہلے عیسائی پہنچ گیا۔ تم اتنی محنت کرو ریسرچ کرنے میں کہ چاند پر تم کو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن کون پہنچ گیا پہلے؟ عیسائی پہنچ گیا۔ ہم پڑھنے کے بارے میں تم کو اتنا کہ تم پڑھنے میں بہت آگے بڑھو۔ یہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کے پاس کچھ پڑھے لکھے لوگ آئے، پڑھے لکھے لوگ دہلی میں مولانا کی مذاق کرنے کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی تم تو بہت ہوشیار ہوتے ہیں، تو مولوی ہے کرتا پہنا ہوا ہے، مولانا کے پاس آئے، اگر مولوی عمر کچھ پتا ہے، کچھ پتا بھی ہے کہ کیا ہوا کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے؟ ہاں مجھے کب سے پتا ہے، جماعت بنا رہا ہوں چاند پر پہنچانے کی، بس جماعت تیار کر رہا ہوں وہ چاند پر پہنچ کے کام کرے۔ مطلب چلو یہاں سے ملاؤں کے پاس مت بیٹھو، ان کی تو بات ہم سے بہت آگے ہوتی ہے، میں خالی جماعت تیار کر رہا ہوں کہ جو جماعت چاند پر پہنچ کے کام کرے، ہم کو پتا راستہ تیار ہو چکا ہے کلیئر، خالی وہاں جماعت کے بھیجنے کی دیر ہے۔ اللہ والے اللہ پر ان پر کام کو الہام کرتا ہے، اللہ پر ان پر کام کو کھلتا ہے کام۔ ثناء اللہ کو فرمایا تم وہاں جا کے محنت کر، دوسری بات فرمائی ثناء اللہ وہاں جا کر اللہ کا دین کا کام کرنا، تم اللہ کے دین کے داعی بن کے ہندوستان سے فرانس میں جا رہے ہو۔ فرماتے جیسے میں پہنچا ایئرپورٹ پر تو بالکل لڑکیاں ہاف کپڑوں میں ایئرپورٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، میں اپنی نظر کو نیچے جھکا لی، میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ میرا بہت بڑا خطرناک امتحان اس ملک میں ہے، پیرس میں خطرناک میرا امتحان ہے۔ میں وہاں سارا ایئرپورٹ کی تمام کاروائی سے فارغ ہوا، اپنے ہاسٹل میں گیا، اپنا سامان رکھا اور میں نے 2 رکعت وہاں نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنے کالج کو برابر سیٹ کیا کہ مجھے اس کالج میں پڑھنے جانا ہے، یہاں رات کو آنا ہے۔ پھر میں نے اللہ سے رو کی دعا کی۔ فرماتے ہیں جب میں کالج میں جاتا تھا میں اپنی آنکھوں کو اتنا بچاتا تھا، جس طرح لڑکی پردہ دار بچی جس طرح پردہ کرتی اس سے زیادہ میں وہاں کی لڑکیوں سے بے پردہ کرتا تھا۔ دین تھا زندگی میں، خوبصورت ہے ثناء اللہ صاحب، ابھی بھی ان کو دیکھو تو آپ کو اللہ کی یاد اتنا ان کے چہرے پر نور ہے، حیات ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی عمر برکت نصیب فرمائے۔ میں نے وہاں جا کر محنت کرنا شروع کیا اور میں پارکوں میں جاتا، پارکوں میں جا کر میں قرآن پڑھتا تو لوگ مجھے پیچھے اللہ کے نبی کی طرح طائف کے پتھروں کی طرح میرے پیچھے لگ جاتے اور مجھے دوڑاتے۔ میں اتنی برتر میں پریشان ہوا کہ اب مجھے کام نہیں کرنا، اب لوگ مجھے ستا رہے ہیں، تھکا ہوا رات کو سویا ہوا تو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، ثناء اللہ پاک تم سے کام لے گا، کام کرتے رہو۔ ہمت آ گئی، میں پارکوں میں جاتا، پھر قرآن پڑھتا تھا، اذان کرتا تھا تو میری اذان کو سننے کے لیے وہاں کے عرب لوگ جو ایک زمانے میں فرانس میں آئے تھے اور عرب ہونے کے باوجود مرتد ہو چکے تھے وہاں کے ماحول سے اور وہاں کے علاقے کے اعتبار سے، ان لوگوں نے کلمے کو سنا، اذان کو سنا۔ فرمایا کتنے برسوں کے بعد ہمارے کان میں اللہ کے اذان کے کلمات ہمارے کانوں میں آئے ہیں، اللہ کے کلمات آئے ہیں۔ سنوسا فرماتے ہیں اس کے بعد کام شروع ہوا، 1-2 مسجدیں تھی اور وہ بھی صرف اتوار کے دن کھلتی تھی، کوئی نمازوں کو جانتا نہیں تھا۔ آج فرانس میں اتنی ساری مسجدیں ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، اور جب بھی کوئی فرانس کا عرب جماعت میں آتا ہے انڈیا میں تو آگر ثناء اللہ صاحب کو تلاش کرتا ہے، ہمارے ثناء اللہ کہاں ہے، اور ان کو فاتح فرانس کا لقب ملا، فرانس کو فتح کرنے والے کیا لقب ملا؟ پورے فرانس میں دین کے پھیلانے کا ذریعہ اللہ نے ہمارے ہندوستان کے اسٹوڈنٹ کو بنایا جن کا نام ثناء اللہ ہے۔ آج وہاں کتنا دن کا کام ہے، ہماری جماعت وہاں کام کر کے آتے تو کہتی ہے ہم نے وہاں کی گلیوں میں ایک عورت کو بے پردہ مسلمان عورت کو نہیں دیکھا، عورتیں نقاب میں جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا بیچ میں فرانس کا کیس ہوا تھا کہ عورتیں نقاب کے بغیر رہے گی، لیکن وہاں کی عورتوں نے ہمت کی کہ ہم نقاب کے بغیر کبھی بازار میں چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تبلیغ کی برکات ہے اور یہ دین پر چلنے کے نفع ہے۔ ایک مرتبہ ہماری بزرگ نے کارگزاری سنائی کہ میں ایک انگلینڈ میں لنڈن میں پارک میں بیٹھا ہوا تھا، پارک میں ایک جماعت آئی، پڑوس کے ملک کی جماعت تھی، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت تھی، وہ جماعتیں پارکوں میں آ کر کام شروع کیا جائے۔ عیسائی لڑکیاں ہوتی تھی، عیسائی لڑکے ہوتے تھے، وہاں تو پارک کا ماحول تو بالکل آزاد ہوتا ہے، لوگ اوپن ہوتے ہیں، تو ہم وہاں جا کر کیا کرتے تھے، نظریں نیچے جھکی کر کے ان کے سامنے ایمان کی موٹی موٹی بات کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا، جیسے نماز ہم باوضو تھے، ہم نے وہاں مصلی بچھایا اور ہم نے اپنی چٹائی بچھائی اور وہاں ہم نے نماز شروع کر لی جماعت کے ساتھ۔ پورے پارک میں سناٹا چھا گیا کہ کون ہے جو اللہ کی پرے کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد ساری لڑکیاں ہماری طرف جمع ہو گئی
اور جو ہمارا امام تھا جس نے نماز پڑھائی، یہ وہاں کی لڑکیوں کی عادت ہے مسافہ کرنے کی، یوں کر کے گلے ملتی گئے، مسافہ کرتی گئے، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا مسافہ کرنے کے لیے محبت میں. اس امام نے پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ تھا، گریجویٹ تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیا اور کہا میں ہاتھ سے مسافہ نہیں کر سکتا، یہ تو میری بیوی کی امانت ہے. کیا کہا؟ یہ تو میری بیوی کی امانت ہے، میں ہاتھ کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا. وہ لڑکی چیخے مار کے رونے لگی. وہ کیسا خوش قسمت بیوی ہو جس کو اتنا پاک دامن شوہر ملا ہو. فرمایا تمہارا کون سا مذہب ہے، ہمیں وہ کلمہ پڑھا لو، ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. اور ساری کے ساری لڑکیاں وہ اسلام میں داخل ہو گئی. وہ ساتھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے ہزاروں تبلیغ سے وہ زندگی نہیں بدل سکتی جو ان کے ایک عمل سے ان کی زندگیاں پلٹی ہے. جب ہماری صلاح دعوت کی محنت میں لگ جائے گی انشاءاللہ تو اس کی برکت سے لوگوں کی زندگی پلٹنے کا ذریعہ کیا بن جائیں گے؟ ہم بن جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے فکر کرتے ہو نا بھائی؟ دیکھو بھائی ہمارا مجمع بالکل چھوٹا ہے، لیکن یہی چھوٹا مجمع ہمارا اگر ارادہ کر لے انشاءاللہ تو بڑوں تک اللہ کی دین کی بات کو پہنچا سکتا ہے. ہم فکر بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے ہم جہاں بھی ہو، جس شعبے میں ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں ہو، اس وقت ہم وہاں محنت کریں. ابھی ہماری گودرا کے اندر ابھی کارگزاری آئی کہ ہمارا ایک آٹو ڈرائیور رکشہ والا اب رکشہ چلا رہا ہے، آٹو چلا رہا ہے. ایک غیر مسلم لڑکی اتری ٹرین سے، اور اترنے کے بعد جب باہر آئی پلیٹ فارم سے تو اس نے رکشہ والوں کو تلاش کیا. تو پہلے مسلمان ملا تو کہا میڈم چلو میں لے جاتا ہوں تمہارے پاس، میں مناسب کرایہ لوں گا. کہ نہیں میں مسلمان کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی. اور اس نے بہت سارے غیر مسلموں کی آٹو دیکھی، لیکن ہر جگہ رکشے کا بھاؤ جو تھا کرایہ زیادہ تھا. وہی مسلمان کے پاس واپس آ گئی کہ تم مجھے لے چلو. کہ میڈم میں تمہارے پاس مناسب کرایہ لوں گا، میں زیادہ کرایہ نہیں لوں گا، جتنا ہوتا ہے اتنا ہی لوں گا. میڈم بیٹھ گئی. اور میڈم کہتی ہے اس نوجوان کو میں نے دیکھا، اس نے آئینے میں بھی ایک بار مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ نیچا دیکھ کے آٹو چلا رہا تھا. جیسے اس کا گھر آیا گودرا کی، اس کا گھر آیا وہ اترا کہ میڈم اتنا کرایہ ہے مجھے کرایہ دے دو. اور کہا میڈم تم نیچے اتر، میں تمہارا سامان نیچے اتارتا ہوں. سامان کو نیچے اتارا. اس میڈم نے کہا نہیں نہیں تم یہاں کھڑے رہو، اور پوری کالونی کو جمع کیا. دیکھو ایسے لوگ ٹرین کو جلا سکتے ہیں؟ ایسے لوگ ٹرین کو جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے. مسلمان کبھی ٹرین کو نہیں جلا سکتا. ان کے وہ اخلاق ہے، ان کے وہ کیریکٹر ہے. ایک رکشہ والے کی زندگی دل کے ساتھ ٹچ میں ہے تو اس کی زندگی لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے اور اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بن رہی ہے. جیسے میرے بھائی ہمارے ہم بھی ارادہ کریں ماشاءاللہ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں وہاں کے ماحول سے متاثر نہ ہو جاوے، وہاں کے ماحول سے متاثر نہ ہو جاوے. ہمارے حوالے میں ڈاکٹر آئے تھے، ڈاکٹر صاحب اورنگ آباد سے، بہت بمبے میں بھی آئے تھے. ان کی جماعت 4 مہینے کی چلی تھی. کیا نام ان کا نام بھول گیا. ڈاکٹر اورنگ آباد کے ڈاکٹر تھے، نیرو سرجن تھے، بڑے ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ. پورے ہمارے گجرات میں اس لیول کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. ان کے نیچے کا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر جو احمد آباد میں ہے، اور پورے مہاراشٹر میں ان کو کتنی مرتبہ ایوارڈ مل چکا ہے. بہت بڑے ڈاکٹر ہماری مسجد میں ٹھہرے تھے. ہماری مسجد میں ان کے ساتھ کافی ملاقاتوں میں گیا تھا. اگر تمہارا ہاتھ خالی یوں الٹا ہو نا تو ان کو معلوم ہوتا ہے کون سی رگ میں تکلیف ہے. اتنا بڑا ڈاکٹر جماعت میں تھا 4 مہینوں میں. تو مجھے کہنے مولانا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مجھے 2018 میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے ہیں. کتنے مہینے؟ 4 مہینے. لیکن میری ہاسپٹل میں 200 بیڈ ہے، اتنا بیزی، اور پورے ہندوستان کے پیشنٹ جو دماغ کے ہوتے میرے پاس آتے ہیں. تو میں نے سوچا میں کیسے جاؤں، لیکن ارادہ کیا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو میں نے ارادہ پکا کر لیا کہ مجھے جانا ہے. تو میں نے اپنے کمپیوٹر پر ڈال دیا کہ اس تاریخ کو مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں. جیسے میں کمپیوٹر کو اوپن کرتا اوپر آتا ڈاکٹر صاحب تم کو 4 مہینے اللہ کے راستے میں اس تاریخ کو جانا ہے. ہمیشہ میں دیکھتا صبح میں اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتا. جیسے میرے جانے کی باری آئی، تاریخ طے ہو گئی، جانے کا وقت آیا، میں نے اپنے بیٹوں کو سیٹ کیا اور میں نے ہاسپٹل کے اندر کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں جماعت میں. تو سارے غیر مسلم لوگ آئے کہ اب تم تو غیر مسلم ڈاکٹر کو بھگوان کہتے ہیں. یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے اگر دیندار ڈاکٹر تو اس کے لوگ بہت اس کی عقیدت کرتے ہیں کہ تم کہاں جاؤ گے جماعت میں، تم اتنی بڑی خدمت یہاں کر رہے ہو، کتنے پیشنٹوں کو ٹھیک ہو رہا ہے، کتنوں کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ جماعت میں جا نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب فرماتے میں نے پکا ارادہ کر لیا. اور ارادہ کرنے کے بعد جیسے ہی جس دن مجھے جانا تھا، جیسے میں اپنے کمرے میں روم میں داخل ہوا تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ وہاں پڑا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کسی مسلم علماء نے مل کر ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کو لکھا تھا. اتنا بڑا ڈاکٹر اللہ کے راستے میں جائے گا 4 مہینہ، کتنے ہزاروں پیشنٹ کی تکلیف ہو جائے گی، کتنوں کو پریشانی ہو جائے گی. اور وہ اللہ کے راستے میں، تو کیا ان کو اللہ کے راستے میں جانا چاہیے یا پیشنٹوں کی خدمت کرنی چاہیے؟ تو جواب میں لکھا تھا یہ پیشنٹوں کی خدمت کرنا بھی اللہ کا دین ہے، ان کو یہی رہنا چاہیے.
डॉक्टर साहब फरमाते मैं तो परेशान हो गया, क्या करूं, देवबंद का फतवा, हमारे उलमा का फतवा, अब मेरा जाने का दीन ते है, मेरा बगल थेला पक्का तैयार हो चुका है, ये क्या? तो मैंने फौरन फतवा लिखा, डॉक्टर था, मेरे मरने के बाद मेरे नजात की तुम गारंटी देते हो? दारुल देवबंद को फतवा लिखा, तो जाओ भाई, आप जमात में जा सकते हैं, आप जमात में जा सकते हैं। कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकल गया माशाल्लाह, आज मेरे 4 महीने भी पूरे हो गए। मरना है, कहते बड़े इब्राहिम साहब, मरना है इसलिए करना है, अगर मरना न होता तो कभी दावत का काम हम न करते। मरना है इसलिए करना है, मरना है इसलिए करना है। साहब लोग भी इरादा करो माशाल्लाह, हम अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 4-4 महीने लगाएंगे। कौन कोई इरादा करता है? खड़े होकर नामों को बताओ इंशाल्लाह, हिम्मत करे साथी। हमारे डॉक्टर तो समझ सब माशाल्लाह, डॉक्टर साहब न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहां से लगाएंगे। कहा कि डॉक्टर तुम्हारे भाई यही है माशाल्लाह, ये पाकिस्तान 4 महीने लगाएंगे, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वहां जाने के बाद वो पाकिस्तान जाएंगे 4 महीना माशाल्लाह। दानिश, और बताओ, जो लोग भाई रिटायर्ड हो चुके हैं वो तो बिल्कुल फ्री है, वो कहते हैं जब उनकी तश्कील होती है कि रिटायर्ड होकर लगाएंगे, तो जब रिटायर हो जाते हैं तो पोतों को नवासों को लेकर घूमते रहते गलियों में, जमातों में नहीं जाते, छोटे बच्चों को लेकर। साहिब इरादा करो, अरे खड़े हो जाओ साहिब, ये बहुत बड़े साहिब है, कहो इंशाल्लाह 4 महीने जाऊंगा मैं। इरादा करो। साहिब का नाम क्या भूल गया? क्या नाम है आपका? इब्राहिम अक्सा मस्जिद से माशाल्लाह, आपकी जमात का गश यही कराएंगे साहिब। कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? इसमें थे? सिटी सर्वे में थे माशाल्लाह। और बोलो, कौन इरादा करता है 4 महीनों के लिए? इरादा करो, फैजान इरादा करो, तरतीब बनानी है, तरतीब बना रहना इंशाल्लाह। फैजान 4 महीना अल्लाह के भाई दिल पर लोगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा, आसान करेगा इंशाल्लाह।